وسلامون على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی لیکن تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ جہان مخلوق کے لیے تربان بنایا اور حضرت انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اسکن بنایا ہے جیسا کہ یہ مسجد ہے اس میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں تعلیم بھی ہوتی ہے تقریر بھی ہوتی ہے ذکر بھی ہوتا ہے تلاوت بھی ہوتی ہے مشورے بھی ہوتے ہیں بہت سارے امور ہیں بہت سارے نیک اعمال ہیں لیکن یہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی اصلاً یہ نماز کے لیے بنائی ہے اور ضمناً اور طبعاً باقی اعمال بھی ہوتے ہیں تو کائنات میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اور درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سامنے مسخر کر دی ہے جہان میں جو کچھ بھی ہے انسان اس کو اپنے ضرورت میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے کسی اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا گیا آپ دیکھیں اتنی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہے جس میں سفر کرنا ہو اور وہ دوسری مخلوق کے اوپر سوار ہو کر سفر کرے اس کو ریگنا پڑے اس کو چلنا پڑے اس کو اڑنا پڑے وہ خود سے کرے گا دوسری مخلوق کے اوپر سوار ہونے کی اس کو اجازت نہیں یہ شرف صرف انسان کو ہے والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مما لا
بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سواری کے طور پر بنائی ہے. گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ حضرت انسان ان پر بیٹھ کر اپنا سفر طے کرے. کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بوجھ اور اس کا سامان لادنے کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے. تو بڑا بادشاہ ہے. بادشاہ لوگ جو ہے وہ اپنا سامان کہاں اٹھاتے ہیں؟ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا سامان اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس انسان کو کیا شرف دیا ہے کہ بیٹھنے کے لیے الگ سواری، سامان اور وزن لادنے کے لیے الگ سواری. اور پھر مزید دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان جانوروں کے استعمال کا بھی اختیار دیا. اس سے تم دودھ لے لو، اس کا تم گوشت لے لو، اور اس سے تم جو ہے وہ اس کی بالوں سے تم اپنا لباس بنا لو، اس سے تم اپنے اس کی کھال سے تم اپنے برتن بنا لو، اور ان جانوروں کی ہڈیوں کو تم اپنے دیگر ضروریات میں تم استعمال کر لو. اللہ رب العزت نے انسان کو مخدوم بنایا ہے، باقی ساری مخلوق کو اللہ نے خادم بنایا ہے. ہمارے اس کی خدمت کر رہی ہیں، بادل اس کی خدمت کر رہے ہیں، چاند سورج ستارے اس کی خدمت کر رہے ہیں، زمین سے اگنے والی غلہ جات اس کے استعمال میں آ رہے ہیں. یہ زمین بھی اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. جنگل کے درندے اور جانوروں سے نفع یہ اٹھا رہا ہے. اور پھر مزے کی بات دیکھیے اور بڑی حیرت کی بات دیکھیے کہ اللہ کی وہ مخلوق کے جو معصوم ہیں اور جو اللہ کے مقرر ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن کو فرشتے کہتے ہیں، اللہ نے اپنی اس پاکیزہ اور معصوم مخلوق کو بھی اس انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. کسی کو سیکورٹی گارڈ بنا دیا ہے تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے. کسی کو انسان کا منشی بنا دیا ہے کہ جو کچھ بولتا ہے کہتا ہے تو وہ لکھتے جاؤ. کسی کو اس کے رزق کے پہنچانے کی خدمت لگا دی ہے. کسی کو جو ہے وہ اس کے لیے موسموں کو بدلنے اور بدلنے کی ڈیوٹیاں ان کے ذمہ لگا دی ہیں. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی انسان کی خدمت پر مامور ہے. کوئی موذی قسم کے جانوروں سے اس کو بچانے کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. کوئی بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی منہ کی حفاظت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عجیب عظمت عطا کی. ہمارے یہاں پہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں ان کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ تم نے اسمبلی میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے، کیسے چلنا ہے. وہ اس کے پابند رہیں یا نہ رہیں یہ تو بات کی بات ہے. بہرحال ان سے عہد معاہدہ تو ہوتا ہے، ان کی تربیت تو ہوتی ہے، ان کو سمجھایا تو جاتا ہے، ان سے حلف تو لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ کائنات ایک حکومت ہے اور یہ حضرت انسان اس کائنات کے اندر ایک منصب اور ایک عہدہ جو ہے وہ اللہ نے اس میں ہر انسان کو عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس کائنات
کائنات کی حکومت اور اس کے اختیارات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ عہد معاہدہ کرتے ہیں. اس عہد کا نام ہے، اس عہد معاہدے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تسلیم ہے تمہیں تو تمہیں ہم سب کچھ دیں گے، نہیں تو پھر تم ہمارے نہیں، ہم تمہارے نہیں، تم ہمارے دشمن ہو. ہم تمہیں عام مخلوق کی طرح تمہیں روزی تو دیں گے، لیکن ہم تمہیں اختیارات نہیں دیں گے، عزتیں نہیں دیں گے. کسی مومن مسلمان کو جس نے عہد معاہدہ کر لیا اس کے بارے میں کہ تم نے اس کو اگر چھری بھی دکھائی تو اس پر بھی تمہیں سزا ملے گی، اس پر بھی گناہ ہوگا کہ کسی مومن مسلمان کو تم نے کوئی ہتھیار سیدھا کیا، اس کو مذاق میں ڈرانے میں ایسے ہی اس کو دکھایا، اس پر گناہ ہوگا. اور جنہوں نے عہد معاہدہ قبول نہیں کیا ان کے بارے میں کہا کہ ان کی تو گردنیں اڑا دیں مار دو. تو جیسے اس عہدوں پر آنے والے لوگوں کو کچھ تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ ان اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے تم نے اس منصب کو چلانا ہے اور اس ترتیب کو تم نے آگے بڑھانا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو جو اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنا شرف دیا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسانات فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسے تمہارا جی چاہے بس ویسے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایک چیز کی تعلیم اور تربیت فرمائی ہے. مثال کے طور پر عقیدہ تمہارا وہ ہوگا جو ہم تمہیں بتائیں گے. تمہارے نظریات اور تمہارے عقائد تمہاری مرضی کے نہیں ہوں گے، عقائد ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے رب کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تم نے ندیوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تم نے فرشتوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے، تم نے جنات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تم نے زندہ لوگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، تم نے مرنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس زندگی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، مرنے کے بعد قبر کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، آگے قبر کے بعد پھر حشر میں جمع ہونے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے نظریات اور عقائد وہ ہوں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے. اور کہا اس وقت تک تمہارا ایمان ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان باتوں کو دل سے یقین نہیں کر لو گے اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کر لو گے. اس وقت تک ہم تمہارا یہ عہد معاہدہ یہ قبول نہیں کریں گے، تمہارا کلمہ اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان چیزوں کو بھی نہیں مانتے ہو. اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا تم مانو گے اس بات کو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساری باتیں تمہیں ماننی پڑیں گی. تم کہو گے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اور ہم صرف اس قرآن کو نہیں پہلی بھی ساری آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. ہم صرف اپنے نبی کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں. اور پھر تم ساتھ یہ بھی مانو گے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی،
اچھے اور برے حالات جو کچھ تمہارے اوپر آئیں گے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمیں صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کچھ ہمیں اللہ دیتا ہے۔ یہ تمہارا ایمان اور یقین بنانا ہوگا تمہیں۔ یہ پتر مجھے وہاں سے مل گیا ہے اور یہ چیز تو مجھے اس نے دے دی ہے اور یہ چیز تو مجھے فلاں سے ملی، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں ہے، پھر تم نے یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ والبعث بعد الموت، مر کے قصہ ختم نہیں ہو جائے گا، مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ اس کو بنا دیا گیا اب یہ مٹنے والا ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک دفعہ جب اللہ نے اس کو بنا دیا ہے نا تو اب اس کے جہان بدل رہے ہیں۔ عالم ارواح تھا، پھر اس کے بعد اپنے والد کی پشت میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر قبر میں جائے گا، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جائے گا، پھر آگے حشر میں جائے گا، پھر جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوتا ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم۔ جمع کرے کہ سب کو پوچھا کرے، یہ مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئے، مٹی میں مل گئی، کس طرح نہیں، یہ نہیں ختم نہیں ہوتا۔ پھر آگے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ اللہ کو میں مانتا ہوں جیسے کہ اس کی شان ہے، جیسے کہ اس کی صفات ہے، جیسا وہ ہے میں ویسے مانتا ہوں۔ وہ کیسا ہے میں نہیں پتا کیسا ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، ماننا پڑے گا اللہ کا چہرہ ہے، یہ کیسا ہے پتہ نہیں، اس نے اپنے چہرے کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ میرا چہرہ ایسا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے پتہ نہیں کیسا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کے بارے میں کہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام بیعت رضوان میں جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کے مٹی پھینکی کافروں میں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے نا یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ اللہ رب العزت کیسے ہیں پتہ نہیں کیسے، وہ جیسے بھی ہیں، وہ جس طرح اپنی صفات بیان کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ سب پوچھیں کہ بھئی جہاں پہ ہوا ہے، جی ہاں ہے، ہوا کا رنگ کیا ہے، ہوا کیسی ہوتی ہے بتائیں کیسی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ بھئی ہوا ہے، ہاں ہوا ہے، یہ تو مانتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے عہد معاہدہ کیا ہے، دیکھو تمہارے نظریات وہ ہوں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے، اور اللہ نے
ہمارے نظریات کو اپنے قرآن میں بیان کیا اور نبی کی زبان سے ان نظریات کی، قرآن کی ان باتوں کی تشریح کروائی جس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ قرآن بھی مانیں گے، حدیث بھی مانیں گے، اور قرآن اور حدیث کو جن لوگوں نے سمجھا، اولین جماعت جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، جو حضور کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ دین کو سمجھا ہے، ہم ان کی باتوں کو معتبر سمجھیں گے کہ یہ جو قرآن کے بارے میں صحابہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے یہ غلط ہے۔ بعض نئے محقق کچھ کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کی بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو چلا دیتے ہیں۔ تجھے 1400 سال کے بعد آج سمجھ آ گئی، وہ حضور کے سامنے بیٹھ کے بات سمجھ رہے تھے، وہ نہیں سمجھ آئی۔ کبھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے، انہوں نے یہ کام کیا، بھائی انہوں نے ٹھیک کیا، وہ حضور کی منشا کو سمجھتے تھے۔ کوئی حدیثوں کو انکار کرنے والا آ جائے گا، کوئی صحابہ کو بدعتی کہنے والا آ جائے گا، کوئی صحابہ کو گمراہ کرنے والا آ جائے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اللہ کی قسم جہان میں کوئی بھی دیندار نہیں ہے، کیونکہ ان سے تو ہمیں قرآن ملا ہے، ان سے تو نبی کا فرمان ملا ہے، ان سے تو سارا کچھ ملا ہے۔ جب وہی نہیں ہے تو میرے پیچھے بچا گیا ہے۔ تو دراصل دشمن کی ایک چال ہے مسلمانوں سے ان کا دین اور ان کا ایمان اور ان کے عقائد اور ان کی نظریات سب کچھ چھیننے کے لیے ایک خوبصورت پردے میں یہ صحابہ ایسے صحابہ ایسے صحابہ ایسے۔ جب وہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس جو کچھ آیا وہ کہاں سے ٹھیک ہے؟ تو تمہارے عقیدے ہم تمہیں بتائیں گے، اور مسلمانوں کا دین جو ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو معلوم ہو عقیدے بھی محفوظ رہیں گے، وہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا، اور وہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت علماء اکابرین دیوبند کو اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے وہ پورے کے پورے سنتوں میں ڈھلے ہوئے اور صحابہ کی مبارک زندگی کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ ہے اہل حق۔ حکمتوں اور مصلحتوں اور لوگوں کی طبیعتوں کی وجہ سے یہ دین کو بدلنے والے نہیں ہیں، اور یہ وقت کا تقاضا ہے اور خدا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے پھر یہ ہو جائے گا۔ یہ تقاضے اور یہ حکمتیں اور یہ مصلحتیں اگر یہ لوگ دیکھتے تو آج ہمارے پاس دین کی اصل شکل نہ ہوتی، اس لیے کہ حوادث تو بڑے آئے، حالات تو بڑے آئے، تغیرات تو بڑے آئے، تقاضے تو بڑے بنتے رہے۔ ان حضرات نے تقاضوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے دین کو دیکھا ہے۔ زمانے کا تقاضا اپنا ہوتا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا اپنا ہوتا ہے۔ زمانے کو بدلا جاتا ہے، دین کو بدلا نہیں جاتا۔ دین زمانے کے بگڑے ہوئے حالات کو بدلا کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں دین کی کوئی بات سامنے آ جائے، ابھی وقت نہیں رہا، وقت کو بھی تو دیکھنا چاہیے بھائی، یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، تم کون سے اس وقت کی بات کر رہے ہو؟ اور اگر آج وقت نہیں ہے تو جب یہ دین نازل ہوا تھا کیا اس وقت دین پر عمل کرنا اس وقت تقاضا تھا، اس وقت موقع تھا؟ سارا جہاں دشمن تھا، کھانا پینا بند کر دیا لوگوں نے، سوشل بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، ان کی جائیدادوں کو چھین لیا، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے۔ ارے اس وقت عمل کرنے کا موقع تھا کیا؟ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ تو عقائد کو جو قرآن اور حدیث سے ملے، اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں کہ عقیدہ تمہارا ہوگا اور باقی سارا کچھ عقیدہ جو ہے وہ ہم تمہیں بتائیں گے اور باقی تم ساری اپنی مرضی کر دو۔ نہ، تمہارے اعمال وہ ہوں گے جو ہم تمہیں دیں گے، تمہارے اخلاق وہ ہوں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے، تمہاری طبیعت وہ ہوگی جو ہم تمہیں بتائیں گے، تمہاری اندر کی چاہت اور شوق وہ ہوگا جو ہم تمہیں بتائیں گے،
تمہارا اپنا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز ہماری دی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ تم بندے ہمارے ہو، یہ جہان ہمارا ہے، تم تو ہمارے پالتو ہو، تم تو ہمارے پیدا کیے ہوئے ہو، تمہیں ہم نے اپنا نائب بنانا ہے، ہم نے تمہیں اپنا مشن دینا ہے، ہمارے کام تو تم نے اس دھرتی میں دنیا میں کرنا ہے، تمہاری اپنی مرضی کوئی نہیں چلے گی۔ جس پہ شبہ پڑ جائے نا کہ یہ اپنی مرضی کرے گا، اس کو نائب کوئی بھی نہیں بناتا، اس کو پتہ ہی گڑبڑ کرے گا۔ نائب اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو پورا کا پورا جو ہے وہ ایک ایک چیز میں اس کی رعایت رکھنے والا ہو، اس کے حکم کا پابند ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ اس بندے کے اندر عقیدے بھی اللہ کے پسند والے، اعمال بھی اللہ کے پسند والے، اخلاق بھی اللہ کے پسند والے، عادتیں بھی اللہ کی پسند والی، حتیٰ کہ اس کا بولنا بھی اللہ کا پسند والا، اس کا دیکھنا بھی اللہ کی پسند والا، اس کا سننا بھی اللہ کی پسند والا، اس کا کھانا بھی اللہ کی پسند والا، اس کا سونا بھی اللہ کی پسند والا، اس کا جاگنا بھی اللہ کی پسند والا، اس کی شادی بیاہ خوشی غمی یہ سب کچھ اللہ کی پسند والا ہوگا۔ اپنی پسند سے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر کوئی گزارے گا تو اس کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے جو اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں تیرا بن کر زندگی گزاروں گا، معاہدہ اس نے توڑ دیا۔ جب معاہدہ کوئی توڑ دے تو پھر جو ہے وہ سارے جو اس کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر اللہ کرتے تو نہیں ہے۔ یعنی الزام اللہ کے اوپر لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ جھوٹے ہیں۔ اب زبان سے تو نہیں کہتا کہ اللہ جھوٹے ہیں، لیکن اندر میں بات یہ کہتا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں گا، لیکن پتہ نہیں کب مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دعا قبول کروں گا، ہماری تو قبول کرتا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، ہماری تو مدد نہیں۔ تو بھائی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، ہم اس معاہدے میں رہے نہیں ہیں۔ وہ وعدے معاہدے والوں کے ساتھ تھے، جب ہم اس معاہدے کو ہی توڑ بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کر دیا، ہمارے نظریات بدل گئے، ہمارے اعمال بدل گئے، ہمارے اخلاق بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے جذبات بدل گئے۔ جب سب کچھ ہمارا بدل گیا تو وہ اللہ کے وعدے کہاں سے پورے ہو گئے؟ وہ تو کسی اور لوگوں کے لیے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا اس کو سنیے دوبارہ سے۔ ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، اللہ نے زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، چاند سورج کی قسم کھائی، انسان کی جان کی قسم کھائی۔ بھائی ان کے ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ ہے نا ساری باتیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ تو جیسے یہ بالکل بدیع چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بالکل ایسے ہی یہ بدیہی بات ہے کہ جو آدمی ہمارے دیے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا، اپنے اخلاق کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، ساری چیزوں کو ہمارے دین کے مطابق بنائے گا، جیسے یہ چیزیں بدیہی ہیں، ایسے ہی میں پروردگار 7 قسمیں کھا کے کہتا ہوں اس بندے کا کامیاب ہو جانا پکا اور یقینی ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں کی، آگے بھی بات کی
فرمایا جیسے اس کا کامیاب ہو جانا یقینی ہے، ایسے ہی انہی 7 قسموں کے ساتھ میں پروردگار تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو میرے دین کے مطابق نہیں بنایا اس کا برباد ہو جانا یقینی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مانتے ہیں، بات دوسری نہیں مانتے، دوسری مانتے ہیں تو تیسری نہیں مانتے، ایک حکم پورا کرتے ہیں تو دوسرے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی ہم آدھے مسلمان اور آدھے کافر بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اگر اعمال مسلمانوں والے ہیں، اگر ہمارے اعمال مسلمانوں والے ہیں تو ہمارے اندر کے جذبات کافر والے ہیں۔ کافر بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، تو مسلمان کے اندر کے جذبات اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ بھی جہاں موقع ملے بے حیائی کر دیتا ہے۔ اپنی ماں، بہن، بیٹی، پڑوسن، کوئی آنے جانے والی کوئی عورت ہے تو بھائی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ کسی مسلمان کا کام ہے؟ تو کافروں کا کام ہے۔ تو مسلمان تو وہ تھے کہ جو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور ہم لٹیرے بنے ہوئے تو معلوم ہوا کہ اوپر سے ہم مجبوراً رکے ہوئے، اندر کے جذبات تمہارے کافروں والے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اخلاق کی طرف آ جائیں تو اخلاق میں ہم آدھے مسلمان ہیں، آدھے کافر ہیں۔ جھوٹ بولنا مسلمان کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، مسلمان مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ بندہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، مومن ہو کر جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان اور جھوٹ دو ایک چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مومن ہوگا تو پھر وہ سچا ہوگا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم نے تو دونوں چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے وہاں جھوٹ بول دیں گے، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ہم اپنے ادارے والوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کاروبار میں لین دین وہاں جھوٹ بولیں گے، جگہ جگہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ایک جگہ پر تھے، وہاں ہم ایک بندہ آیا ہوا ہے، رحیم یار خان کا علاقہ ہے، تو اس کو کسی کا فون آیا، بات کر رہا ہے اور ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، فون پہ اس کو کہہ رہا ہے میں تو اس وقت بہاولپور میں ہوں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کافر بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے جنگل کو نکلے، تو ایک بندے نے جو ہے وہ شکار کو نشانہ لگایا، تو قریب وہاں یہودیوں کی بستی تھی، ان کے بچے وہاں کھیل رہے تھے، نشانہ خطا ہو گیا، وہ شکار کو لگنے کی بجائے جا کے بچے کو لگے اور وہ موقع بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ مسلمان مار کے بھاگنے والا نہیں تھا، یہ گیا اور ان کو جا کے کہا کہ بھائی یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ جلدی جا کے پہلے بچے کو سنبھالنا، پھر لوگوں کے پاس گیا، آپ نے جا کے معافی کا مطلب نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تو جو ہے وہ قتل کے بدلے قتل کریں گے۔ قاضی کے پاس جب مقدمہ گیا تو قاضی نے کہا کہ یا تو یہ لوگ معاف کر دیں، نہیں تو پھر آپ کو پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ اس نے ان کی منت سماجت کی مگر یہ نہ مانا، خیر اس کو بند کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہم جمعے والے دن جو ہے اس عمل کو نافذ کریں گے اور سب کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔
جمعے والے دن ہم تمہیں پھانسی دیں گے۔ اب جو اس جیل کا گارڈ تھا، سپرینٹینڈنٹ تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ اب یہ مسلمان بند ہے اندر، کل کو اس کو پھانسی ہونی ہے۔ آج یہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار دیکھو میں تو اس طرح سے ہم گھر سے نکلا تھا، تو میرے نہ آگے والوں کو پتا تھا پیچھے والوں کو پتا، راستے میں یہ حادثہ ہو گیا تو مجھے جو ہے وہ یہاں پھانسی کا آرڈر ہے۔ تو موبائل کا یا فون کا تو زمانہ تھا نہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر آپ میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اجازت دے دو تو میں اپنے گھر والوں کو بتا کے واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے کہ جس بندے کو پھانسی کا آرڈر ہے اور کل کو جو ہے اس کو پھانسی ہونی ہے، اور وہ آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دو میں گھر ہو آؤں۔ تو جیلر نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے تعارف کروایا، میں یہ ہوں فلاں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا نا کہ مسلمان ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ اپنے گھر پہنچا اور جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے اور میں تو واپس جاؤں گا اور میرا تو آخری دن ہے۔ اب سب رو دھو کے تو رخصت کر دیا اس نے۔ لیکن جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد اب جو ہے وہ جب تختہ لگایا گیا تو ایک دو اور لوگ تھے، اس کا جب نام بولا تو نہیں ہے۔ سپرینٹینڈنٹ سے پوچھا کہ بندہ کدھر ہے؟ چھوڑا ہم۔ اس نے کہا جی اس طرح وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر ترس کر لیا۔ وہ چونکہ مسلمان تھا، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ تمہارا ہے اور اس کا ہے، اگر وہ آ گیا تو ٹھیک، نہ آیا تو اس کی جگہ پہ ہم تجھے پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ اب جب یہ بات ان لوگوں کو پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ بھائی قتل بھی ہمارا ہوا اور بندہ بھی پھانسی میں ہمارا ہی چڑھے گا۔ تو قاضی صاحب سے انہوں نے منت کی کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہ آ جائے۔ اب وہ انتظار ہوتے ہوتے باقی سارے کیس بھگت گئے، ابھی تک وہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا لے آؤ بھائی اس کو بھی۔ اب جب یہ کہا نا تو دور سے ذرا دھول اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا دیکھ لیں، شاید۔ دیکھا گیا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ نوجوان دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ اور اس نے آ کے پہلے تو اس جیلر سے معافی مانگی، کہا کہ راستے میں دریا پڑتا تھا، کوئی کشتی نہیں مجھے مل رہی تھی، کشتی کے انتظار میں مجھے دیر ہو گئی، بہرحال میری وجہ سے جو آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونا پڑا آپ کو، تو میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر میں حاضر ہوں، میرے ساتھ جو معاملہ ہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بندہ، یہ اس کو پھانسی ہونی تھی اور یہ اپنے وعدے کا اتنا سچا ہے، اس کی اس سچائی کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں کرتے، اس مذہب کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ جس مذہب میں اس قدر سچائی ہے، اس قدر وعدے کی پاسداری ہے۔ ہم سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان سچا، آپ نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دلائے گا اور جھوٹ تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ سبحان تو مسلمان سچے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، دوسروں سے جو ہے وہ دوسروں کی دل آزاری بھی ہے، دل میں کینہ بھی ہے، کدورت بھی ہے، اور اپنے دل میں جو ہے وہ گندی قسم کی خواہشات بھی ہیں۔ یاد رکھیں یہ اخلاق کسی مومن مسلمان کے نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اندر سے مومن بنے نہیں، ہم آدھے مسلمان اور آدھے کافر ہیں۔ ہمارے عقائد بھی دیکھ لیے جائیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے، سارا دن منہ سے بولتے رہیں گے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑ پڑیں گے یہ تم نے کیا ہے، تو بھائی ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، ان کے گلے کیوں پڑ رہے ہو؟
وہ کوئی نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. اگر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے تو ان کو بھی تو ان کے اس عمل کے اندر اصل میں فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے. ایک بزرگ تھے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ فرمایا کرتے تھے. اور ساتھ کہا کرتے تھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو اب چونکہ ان کا تقیہ کلام تھا ان کے منہ سے نکلا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو بزرگ بنے بیٹھے ہیں, میرا بیٹا فوت ہو گیا اور یہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں. دل میں اس کے برائی آ گئی. اس نے کہا کہ میں ان کو ذرا مزہ چکھاؤں گا, میں دیکھوں گا کہ کیسے جو ہے یہ بات کرتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ وہ اکیلے تشریف لے جا رہے تھے کہیں میں. اس شخص نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے ساتھ. اس نے مٹی کا بڑا سارا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کے زور سے ان کو دے مارا. اب حضرت کو جب لگا تو مڑ کے دیکھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو وہ کہنے لگا کمبخت میری طرف کیا دیکھتا ہے, جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم سچ کہتے ہو, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے, لیکن میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ منہ کالا کس کا ہوا ہے. یعنی یہ بدی کس کے نصیب میں آئی ہے, ہوا تو اللہ کی طرف سے, ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, لیکن اس تکلیف کا جو سبب بنا ہے, یہ لعنت جو پڑی ہے, منہ جو کالا ہوا ہے, یہ کون ہے؟ میں تو بس اتنا دیکھ رہا ہوں, باقی تم جانو اور رب جانے. تو مومن لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, وہ معاملہ اپنا اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. مومن کی لڑائی, مومن کا جھگڑا, مومن کا قتال وہ صرف اور صرف کافر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا لڑنا جھگڑنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, اور کافر کے ساتھ بھی وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں لڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کی جو ہے وہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور کافی دیر ہاتھا پائی رہی. بالآخر جو ہے وہ حضرت نے اس کو پچھاڑ لیا, اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. بڑی مشقت لگی, تکلیف ہوئی اس کو نیچے گرانے میں. اب جب حضرت اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو اس کافر کو ایک عجیب حرکت سوجھی. اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ مجھے ترسا ترسا کے ماریں گے, کیسے کریں گے, تو کیوں نہ میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ ان کو غصہ آئے اور یہ مجھے جلدی سے مجھے مار دے, مجھے ترسا ترسا کے نہ مارے. تو وہ نیچے لیٹا ہوا تھا اور کچھ بس نہ چلا, اس نے حضرت کے چہرے پہ تھوک دیا. اب جیسے ہی اس نے تھوکا, اس نے تو تھوکا تھا غصہ دلانے کے لیے, اور حضرت نے اس کو چھوڑا اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. وہ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ جی آپ نے اتنی مشکل سے مجھے نیچے گرایا, میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے آپ کے چہرے پہ تھوکا اور آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا. حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنی ذات کے لیے تیرے ساتھ نہیں لڑائی کر رہا تھا, میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا اب مجھے ذاتی غصہ آ گیا, میں اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا. چونکہ میری ذات درمیان میں شامل ہو گئی, اللہ واسطے کا معاملہ وہ خالص نہ رہا, میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا. وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا یہ مذہب اتنا سچا ہے, اچھا یہ ایسا اخلاص والا دین ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے, اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے, اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے, اپنی جو ہے وہ ہم نے مزاج کو بھی درست کرنا ہے, طبیعت بھی ہماری اچھی ہو جائے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آگے پوچھتا ہے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایمان کی بڑی عجیب تشریح فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیرے دل میں ابھرنے والے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اگر تیرے دل میں ابھرنے والے جذبات نیکی والے ہیں تو ایمان والا ہے, اور اگر تیرے اندر ابھرنے والے جذبات تیری چاہتیں گناہ ہے تو تیرا ایمان میں خلل ہے. اور ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی چاہتیں ہوتی ہیں گناہوں کی, ہم تو مشکل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو, ہم تو گناہوں کی گندگیاں اپنے اندر لیے پھر رہے ہیں. جہاں بس چلتا ہے, جہاں موقع ملتا ہے, وہاں ہم اپنی اس برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے بڑے نیک پاک بنے پھرتے ہیں, اندر کی زندگی اگر ہمیں اتنا کہہ دیا جائے
کہ تمہاری اندر کی زندگی کسی اور کو نہیں، ہم صرف اور صرف تمہارے بیوی بچوں کے سامنے تمہاری زندگی کو کھولتے ہیں، شاید ہم زمین میں دفن ہو جانے کو پسند کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنی زندگی کا کھلنا پسند نہیں کریں گے۔ تو ہم اندر سے اتنے گندے ہیں، جبکہ ایمان تو بندے کو اندر اور باہر سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے جذبات کو سنوارنا، اپنے عقائد کو سنوارنا، یہ سنوارنے کی محنت کہاں ہوتی ہے کہ جو ہمارے خیالات کو بھی پاک کریں، جو ہماری گفتگو کو بھی پاک کریں، جو ہمارے اخلاق کو بھی پاک کریں۔ یہ اندر کی پاکیزگی کی محنت جو ہوتی ہے، اس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے انسان اسی پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے۔ جیسے میرے عزیز ابھی نماز کے بعد اعلان کرتے ہوئے یہ بات فرما رہے تھے کہ بھائی تدریس کے لیے بھی اصلاح ضروری ہے، اور تبلیغ کے لیے بھی اصلاح ضروری ہے، جہاد کے لیے بھی اصلاح ضروری ہے۔ جیسے ہر بندے کو اپنے جسم کا علاج ضروری ہے، ایسے ہی ہر بندے کو اپنی روح کا علاج بھی ضروری ہے۔ اگر مجاہد ہے اور اس میں ریاکاری ہے، اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے شہادت پائی ہے۔ آپ نے حدیث سنی، قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کون سے؟ وہ زانی ہوں گے، وہ چور ہوں گے، وہ شرابی ہوں گے، وہ سود خور ہوں گے؟ نہ وہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہوں گے؟ عالم ہوگا، سخی ہوگا، شہید ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے بندے تو کیا کرتا رہا؟ کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، میں ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں تک تیرے دین کے علم پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا مولانا صاحب کہا جائے، بڑا جو ہے وہ تجھے علامہ کہا جائے۔ فقد قیل، بس وہ کہا جا چکا، اب گھسیٹو اس کو، ڈالو جہنم میں۔ اللہ سخی کو بلائیں گے، تو کیا کرتا رہا؟ یا اللہ میں مال تیرے راستے پہ لٹاتا رہا، غریبوں کی مدد کی، میں نے جو ہے وہ غریبوں کے لیے گھر بنوائے، بچیوں کے رشتے میں نے کروائے، میں نے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ راشن پہنچائے، میں نے پتہ نہیں نہ جانے رفاع عامہ کے لیے کیا کیا میں نے ٹرسٹ بنائے ہوئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا۔ ویڈیو کیمرے اور تصویریں اور پھر فیس بک پہ لگتی ہے نا، یہ فلانے کو دی جا رہی ہے، فلانے کو دی جا رہی ہے، بھئی یہ بنا کے کیا کرو گے، یہ نیٹ پہ چڑھا کے کیا کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں لوگوں میں بڑا سخی مشہور ہو جاؤں، بس ہو گیا۔ لوگ بڑے کہتے تھے بڑا سخی ہے، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ تو کہا جا چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کو گھسیٹو اور ڈالو جہنم میں۔ پھر اس کے بعد مجاہد کی باری آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے بتا تو کیا کرتا رہا؟ یا اللہ میں نے سب کچھ لٹایا ہی صحیح، میرے پاس ایک جان کی متاع تھی، وہ بھی میں تیرے نام پہ لٹوا آیا، تیرے دین کی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ بڑا بہادر کہیں، بڑا شجاع کہیں اور بڑا دلیر کہیں، بڑا تیری ناموری اور شہرت ہو، بس وہ ہو گیا۔ میرے لیے تو نے کیا کیا؟ اس کو گھسیٹو اور ڈالو جہنم میں۔ یہ بیماری کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال انسان کے برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بندہ بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے تبلیغ میں وقت لگایا، میں نے سال لگایا پیدل، تو بھئی اب لوگوں کو کیا بتا رہے ہو؟ جس اللہ کے لیے لگایا ہے وہ پورا سال تجھے دیکھتا نہیں رہا۔ میں نے اتنے چلے لگائے ہیں، بھائی اب لوگوں کو کیا بتا رہے ہو؟ اور جی میں نے 5 حج، جب میں 5ویں دفعہ حج پہ گیا، کہا 5ویں دفعہ تو ایک لفظ میں بتا دیا میں نے 5 حج کیے ہوئے۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے اعمال کیے ہیں۔ ہمارے اکابرین اپنے نیک اعمال کو ایسے چھپاتے تھے کہ ایسے ہم اپنے گناہوں کو بھی نہیں چھپاتے جس طرح وہ اپنے نیک اعمال کو چھپاتے تھے۔ آج جو لوگ مال پیسے والے ہوتے ہیں، وہ کیا ان کے پاس 5-5 ہزار کے نوٹ ہوں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اگر ان کے پاس ہو، تو کیا وہ بازار میں جاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کے گنتے ہیں؟ وہ ڈر لگتا ہے کوئی جھپٹا مار کے لے جائے گا، کسی کی نظر بھی پڑ گئی تو وہ مجھ سے لوٹ کے لے جائے گا۔
کاغذوں میں لپیٹتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں ڈالتے ہیں جس میں وہم و گمان بھی نہ ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ اس کو ڈال دیتے ہیں کہ کسی کو کان خبر ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ حتیٰ کہ بعض جو ہے وہ کاروباری لوگ مال پیسے کے اعتبار سے اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ سودا کتنے کا ہوا، کتنے میں ملا، یہ بات کسی کو باہر تو کیا بتانی، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے کہ ہمارا یہ معاملہ ایسا ہوا، کہیں بات لیک نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے ہم پیسے کے اعتبار سے اتنے محتاط ہیں، اللہ والے اپنے نیک اعمال کے بارے میں ایسے ہی محتاط ہوتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی ایک تکیے میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور اس کی خامد کی ساری رات رونے میں گزر گئی ہے، ساتھ لیٹی ہوئی بیوی کو خبر نہیں ہے کہ میرے خامد نے ساری رات رو رو کے اللہ کو منانے میں گزار دی۔ صبح گھر سے نکلتے تھے، گھر والے ان کو ناشتے کا سامان دیتے کہ آپ جا رہے ہیں دکان پہ، وہاں جا کے ناشتہ کر لیں، اور وہ جاتے راستے میں وہ ناشتہ جو ہے وہ کسی اللہ کے بندے کو دے دیتے، دکان پہ جاتے وہاں کچھ نہ کھاتے، لوگ سمجھتے شاید گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، گھر والے مطمئن ہوتے کہ ناشتہ دیا ہے دکان پہ جا کے کھائیں گے، روزانہ خالی برتن آتے ہیں۔ مہینوں مہینے روزے رکھتے رہے، نہ گھر والوں کو پتا نہ دکان والوں کو پتا۔ گرمی کا موسم ہے، روزہ رکھتے تھے، اور جب باہر نکلتے تو جب دوستوں کے پاس ملنے کے لیے ملاقات سے پہلے تیل لیتے اور اپنے ہونٹوں پہ مل لیتے، دوست سمجھے شاید ابھی کھانا کھا کے آیا ہے، میرے دوست کو روزے کا پتہ ہی نہ چلے۔ ایک صاحب اپنے دوست سے ملنے گئے، دروازے پہ دستک دی اور کچھ دیر انتظار میں اس کو کھڑا ہونا پڑا۔ جب وہ آئے باہر تو آ کے اپنے دوست سے معذرت کی، اور اس کو یہ نہیں کہا میں ذرا نماز پڑھ رہا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا، میں ذکر کر رہا تھا۔ ہم آپ کے بڑی جلدی سے یہ بتا دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، تھوڑا کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، یہ نہیں بتایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ کے لیے چھپا چھپا کے عمل کرے۔ کسی کہنے والے نے عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، کہا اس عمل کی قیمت کا کیا پوچھتے ہو جس عمل کا گواہ صرف اللہ ہے۔ اس عمل کی قیمت کا کیا پوچھتے ہو جس کا گواہ صرف اللہ ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کو جب جو ہے وہ غسل دیا تو غسل دینے والے نے حضرت کے یہ کندھوں پر اور پشت کے اوپر کالے نشان دیکھے، جیسے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل جو ہے وہ کوئی چیز اٹھانے کی وجہ سے گٹے سے پڑ جاتے ہیں، جسم سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت کا جو ہے وہ گورا چٹا جسم اور خوبصورت حسین تھے، شہزادے تھے، تو اب اس جسم کے اوپر اس طرح کے نشان تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، یا کسی نے نہ اللہ معاف فرمائے کہ آگ میں جلایا ہے، کیسے یہ ایسے نشان بن گئے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھا، کہا ہمیں تو خبر نہیں ہے۔ خیر بات چھپ گئی اور حضرت کو غسل دے کے ان کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ایک گھر سے آواز آئی، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، وہ بندہ کہاں گیا جو عشاء کے بعد ہمارے گھر میں آٹے کی بوری رکھ جاتا تھا، جو دالیں اور چاول رکھ جاتا تھا، جو پانی بھر کے دے جاتا تھا مشکیزے، وہ کہاں گیا؟ اب بات کھلتے کھلتے پتہ چلی کہ جب سارے لوگ سو جاتے تھے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس وقت رات کے سناٹے میں بیواؤں کے، غریبوں کے، محتاجوں کے گھروں میں جاتے تھے، جس کو راشن کی ضرورت ہوتی اپنی پشت پر اٹھاتے، کسی خادم کو اس لیے نہ کہتے کہ بات لیک ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون عمل کرتا ہے، میں تو اپنا عمل صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں تو کسی کو بتانا دکھلانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ جو اصلاح اور تربیت ہوتی ہے، یہ جو اخلاص کا درس ہوتا ہے، یہ اخلاص کا درس انسان اللہ والوں کے پاس جا کے لیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ہماری لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کروں، میرے دل سے بات نکلتی نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے دل سے بات نکلتی نہیں ہے۔ تیرے دل سے بات نہیں نکلتی تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی سن لے۔ فرمایا جس کے دل میں دوسروں کے لیے برائی ہوگی، دوسرے کے لیے کینہ ہوگا، دوسرے کے لیے غصہ اس نے دل میں رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کی عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں، عام دنوں میں، عام راتوں میں اس کی تو مغفرت تو کیا ہونی ہے،
लैलतुल कद्र में जब मगफिरत के दरिया बह रहे होते हैं, तेरे दिल से बात नहीं ना निकलती, तो जा, तेरे लिए हमारे पास बख्शिश भी नहीं है। जिसके दिल में कीना होगा उसकी लैलतुल कद्र की रात में बख्शिश नहीं होगी। मोमिन का दिल तो पाक और साफ होता है। मामला हुआ, फिर उसके बाद जो है वो माफ़ी तलाफी हुई, एहसास हुआ, बस किस्सा ख़त्म हो गया। बल्कि इससे भी अजीब रास्ता, आसान रास्ता है। फरमाया मोमिन को अगर किसी से कोई तकलीफ और कोई सदमा को मामला पहुंचा है तो वो अपने दिल से अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दे। भले जो है वो उसके सामने इजहार नहीं भी किया, उसके जो है वो इस्लाह और तरबियत के लिए, कि जब कभी वो आएगा उसको नदामत हो जाएगी, शर्मिंदगी हो जाएगी, एहसास हो जाएगा, इजहार भले उस वक़्त कर दे, लेकिन अपने दिल को तो उसी वक़्त ही साफ कर देना। एक बुजुर्ग थे, हाथ में जो है वो पैसों की, उस जमाने में लोग, सादे लोग थैलों के अंदर पैसे डाल के रखते थे, तो हजरत के हाथ में वो थैला था कपड़े का, उसमें पैसे थे। पीछे से जो है वो एक उचक्का आया और उसने झपटा मारा और लेके जो भागने लगा, आगे ठोकर लगी, नीचे गिरा, ऊपर उठा संभलने के लिए, उसकी बिनाई चली गई। अब चीखने लगा, धाड़ने लगा, और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। लोगों ने आके पूछा क्या हुआ? कहने लगा ये कोई अल्लाह वाला था, मैंने उससे जो है ये हरकत की है, उन्होंने लगता है बद्दुआ दी है तो मेरी बिनाई चली गई। लोगों ने उसको पकड़ा और हजरत के पास आ गए और कहा कि हजरत आप, छोटा सा मामला था, आपने इसको बद्दुआ दे दी, उसको जो है वो नजर ही जाती रही। हजरत ने इरशाद फरमाया, वल्लाह मैंने तो बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो उसको उसी वक्त ही माफ कर दिया था, ये मेरा और इसका मामला नहीं है, ये तो इसका और इसके परवरदिगार का मामला है। बंदा जब अपने मामले को छोड़ देता है तो फिर ये नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गिरफ्त नहीं करते, या अल्लाह ताला उसको तंबीह नहीं करते, या अल्लाह उसको सबक नहीं सिखाते, या अल्लाह ताला उसको नतीजा नहीं देते। फिर अल्लाह ताला जब किसी को मज़ा चखाते हैं, उसकी नस्लें भी याद करती हैं। हम अपने मामले को लेके चलेंगे, अरे हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, और लड़ने झगड़ने से हमारे आमाल बर्बाद होंगे, हमारे अखलाक बर्बाद होंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, हमारा माल बर्बाद होगा, और हमारी दुनिया तबाह होगी, और हमारी आखिरत तबाह होगी। और अगर हम मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो ये जाने और इसका रब जाने, हमारा ईमान भी बच जाएगा, हमारे आमाल भी बच जाएंगे, हमारे अखलाक भी दुरुस्त रहेंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, और उसको माफ करने की वजह से क़यामत के दिन हमें भी माफ़ी मिल जाएगी। ये अखलाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं। ये चंद एक बातें मैं बतौर नमूने के अर्ज कर दी मैंने। मेरे अजीज़ों, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी एक एक चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें अता की गई है। हमें अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है, इसके लिए जिंदगियां लगती हैं। ये जो है वो से रोज़े से काम नहीं बनता, ये 10 दिनों से नहीं बनता, ये चिल्ले से नहीं बनता, ये 4 महीने से नहीं बनता, ये साल से नहीं बनता। पूरी पूरी जिंदगी लगा के अगर बंदा सुधर जाए तो बड़ी बात है। इस पे एक लतीफ़ा भी याद आ गया। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में जो है वो बहुत पहले की बात है, तो कारगुजारी सुनी। तो एक खान साहब थे, बेचारे नए नए आए थे, पहली दफ़ा ही जमात में वक्त लगा के आए थे। तो नई नई बातें होती रहती हैं सीखने वाले लोगों में, जैसे तलबा में, मुजाहिदीन में, सालिकीन में, जो नए नए लोग आते हैं तो फिर ऐसी लतीफ़े बनते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो उसने जो है वो हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कारगुजारी सुन रहे थे। तो हज़रत ने फरमाया, हाँ भाई आपने चिल्ले में क्या किया? उसने कहा, हाजी साहब हमने 6 नंबर सीख लिया, हमने 6 नंबर सीख लिया। हाजी साहब फरमाने लगे, जैसे बुजुर्गों की आदत होती है, हाजी साहब फरमाने लगे, भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज तक 1 नंबर ना सीख सका मैं। भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज तक 1 नंबर नहीं सीख सका। वो खान साहब बोला, कहता हाजी साहब अगर आप नालायक है तो फिर हम क्या करें? तो बात यह है कि हमें इस हकीकत का पता नहीं है, इस दीन को हमने मामूली समझा हुआ है। हम शायद के लफ्ज़ों को कहते हैं दीन है, अरे लफ्ज़ों का नाम दीन नहीं है, ये दीन तो एक हकीकत है। ये बंदा जब तक पूरा का पूरा अपने आप को दीन के मुताबिक ढाल नहीं देता,
تب تک اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اور پھر بندہ یہ سوچے کہ جی پھر یہ تو کام بڑا مشکل، نہیں، یہ پھر آسان ہے، اس لیے کہ جو اس حقیقت کو پانے کی طرف چل پڑا ہے بس اللہ اس کو کبھی بھی دھتکارے گا نہیں، بھلے وہ نہیں بنا، بھلے وہ نہیں سنورا، اس نے نیت تو کی تھی، اس نے ارادہ تو کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو ویسا بناؤں گا جیسا میرا اللہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارے، اس کے لیے وہ کوشش کرے اور اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرے، اس کے لیے وہ ان راستوں پہ چل کر جائے۔ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق بنانا چاہتا ہے، وہ اگر ایک قدم بھی اس نے جو ہے وہ پوری زندگی میں اپنے سفر کا طے کیا ہے، ایک قدم، یہ ایک قدم بھی میں بڑی بات کر رہا ہوں، صرف اس نے جو ہے وہ نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ میں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو بناؤں گا، اور ادھر سے اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کی نیت اور ارادے کی وجہ سے اللہ اس کی ساری زندگی کو قبول فرما کے اس کے لیے وہ فیصلہ کرے گا جو اللہ پوری زندگی کو اس کی پسند کے مطابق گزارنے والوں کے لیے فیصلہ ہوگا، اس نیت کرنے والے کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ واہ میرے اللہ، کیا آسانی ہے، کتنی مہربانی ہے۔ تو سارے دوست بھائی دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے عقائد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اعمال بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اخلاق کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے دل کے جذبات کو بھی ویسا بنائیں گے، اپنے دل کی کیفیات کو بھی ویسا بنائیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ہم اپنا ظاہر بھی ویسا بنائیں گے اور ہم اپنا باطن بھی ویسا بنائیں گے، ہم اپنا دن بھی ویسا گزاریں گے اور ہم اپنی راتیں بھی ویسی گزاریں گے، ہم لوگوں میں بھی ویسے رہیں گے اور ہم تنہائیوں میں بھی ویسے رہیں گے۔ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، اوپر سے جو ہے نیک نمازی بنے ہوئے اور اندر سے ڈنڈیاں مارنے سے بندہ باز نہ آئے، لوگوں کے سامنے نیک ہے اور اللہ کے سامنے بدکار بنا ہوا ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے، وہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام فرمایا، ارشاد فرمایا، اے عطا ابن اسکندری رحمت اللہ علیہ، غالباً ان کا نام تھا عطا ابن ابی رباح اسکندری رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے اللہ نے فرمایا اے عطا لوگوں کو میرا ایک پیغام دے دینا، لوگوں کو ایک میرا پیغام دے دینا کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تم سارے دروازے بند کر لیتے ہو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سارے دروازے تم بند کر لیتے ہو، جس سے مخلوق دیکھتی ہے اور جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں وہ دروازہ تم بند نہیں کرتے ہو، اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے ہی سمجھتے ہو، اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے ہی سمجھتے ہو۔ تو ہم اس دو رنگی زندگی سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، ظاہر اور باطن اور باتیں اور عمل اور اندر کی کیفیات کچھ اور، یہ دو نمبری جو ہے وہ لوگوں میں تو چل جائے گی، اللہ کے ہاں نہیں چلتی ہے۔ یہ بندے کو جو ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کروانی پڑتی ہے۔ تو اس محنت میں لگنے کے لیے مجاہد کو بھی ضرورت ہے، مبلغ تبلیغ والے کو بھی ضرورت ہے، مدرس کو پڑھنے پڑھانے والے کو بھی ضرورت ہے، کارخانہ دار کو بھی ضرورت ہے، تاجر کو بھی ضرورت ہے، ذمہ داری کو کرنے والے کو بھی ضرورت ہے، ملازم کو بھی ضرورت ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس بندے کو اللہ کا پورا کامل بندہ بننے کے لیے اس محنت میں لگنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے گا تو وہ تبلیغ میں لگے گا، برکت آئے گی، انقلاب آ جائے گا، وہ جہاد میں لگے گا، اللہ اس کو فتوحات اور کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ آپ نے جو ہے وہ محمود غزنوی کی وہ بات سنی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، ان کا جبہ لے کر گیا تھا، حضرت نے فرمایا تھا جب تم نے حملہ کرنا ہو تو اس وقت دعا کرنا، یا اللہ اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی درجہ ہے تو مجھے اس جو ہے وہ قلعے کا فاتح بنا دے، تو دعا کر دینا اس کا نام لے کر۔ اس نے جیسے ہی دعا کی پھر اس کے بعد حملہ کیا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرما دی۔ وہ مبارکباد دینے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے اور وہ جبہ واپس کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں واپس آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا سناؤ کیا کہا تھا؟
دعا کیسے مانگی تھی؟ کہا حضرت میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی درجہ ہے تو مجھے جو ہے وہ اس کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا سودا بڑا تم نے سستا کیا ہے، اگر تم اللہ سے یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ اس جبے والے کی برکت سے مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، میرا اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا مومن کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہوتا ہے، مومن کا اللہ کے ہاں بڑی شان ہوتی ہے۔ مومن اللہ سے بات کہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ٹھکرا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس بندے نے اپنا تن من دھن اللہ کے نام پر لگانے کی نیت کر لی ہے، اپنی سوچ اور اپنے جذبات اور اپنی کیفیات ہر چیز کو اللہ کی مرضی پر لگانے کا جس نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ اب بھی اس کی نہیں مانے گا، اللہ اب بھی نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ میرے دادا پیر فرمایا کرتے تھے میری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ مجھے دل میں خیال آتا ہے کسی بات کا اور ادھر سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف نبی علیہ السلام نے حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ جب اللہ کے پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دیتے ہیں، جو بات منہ سے نکلتی ہے اللہ اس کو ویسا ہی پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اپنے آپ کو بنانے، اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سدھرنے اور سنورنے کے لیے انسان کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے اولیاء میں سے کہیں پہ جو ہے وہ اپنا رابطہ بناتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے آج پیری مریدی بھی تعویذ دھاگے کے لیے کر رکھی ہے۔ کیا معنی تعویذ دھاگے کا؟ دوسرے لفظوں میں کہ وہ اللہ والوں سے بھی تعلق اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ اللہ ہماری مان جائے۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ ہماری مان جائے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ویسے ہی نام ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، اگر تو ہو گیا تو پھر میں بزرگ اور اگر نہ ہوا تو پھر میں ناراض۔ اور عجیب بات ہے پھر بھی شکر اللہ کا نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھ مسکین کی بات کو پورا کر دیا۔ عجیب جو دعا مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے، یعنی میری بزرگی کو مان جائے نا آپ کہ میں کچھ چیز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سارے دوست بھائی اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے، چاہے ان گناہوں کے تعلق جو ہے وہ عقائد سے ہو، ان گناہوں کا تعلق اعمال سے ہو، ان گناہوں کا تعلق اخلاق سے ہو، یا ان گناہوں کا تعلق اندر کے جذبات کے ساتھ ہو، جس چیز کے ساتھ بھی ان گناہوں کا تعلق ہے، ہم تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور دل میں عہد اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اسلامی، ایمانی، قرآنی، سچی اور سچی زندگی گزاریں گے، اللہ کے کامل بندے بن کر ہم زندگی گزاریں گے۔ جیسی نیت بندہ کرتا ہے ویسی اس کو مراد مل جاتی ہے۔ سارے دوست خطبہ سنیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اور جو حضرات سلسلے میں وابستہ ہونا چاہیں، حضرت خواجہ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے سلسلے میں کوئی ساتھی جڑنا چاہے تو یہ فقیر جو ہے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دیں گے، اور وہی اوراد و وظائف یہ آپ کے سامنے وہ امانت بزرگوں کی دی ہوئی پہنچا دے گا۔ آپ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا اندر باہر سنورنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے خطبہ سنیے اور اس کے بعد جو کلمات پڑھائے جائیں ان کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ۔ اپنی نیت اور توجہ کو ذرا مستحضر کر کے کہ ایک مجرم اپنے مالک سے اپنی زندگی بھر کے جرموں کی معافی مانگ رہا ہے۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت، بعد الموت، آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه
إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الراحمين. ان کلمات کو جس نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ دل میں یقین کر لے کہ وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اور جس نے اللہ والوں کے سلسلے میں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی نیت سے شامل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکا ہے. وہ چند ایک اوراد و وظائف اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، ان کے کرنے سے اس کو اپنا مقصود حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. بعض دوست سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں لیکن شروع سے ہی نیت خراب ہوتی ہے. وہ بزرگ بننے کی نیت سے بیعت ہوتے ہیں، بزرگ بننے کی نیت سے وہ تسبیحاں پڑھ کے پھر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ خواب دیکھ لیا تو پھر پھٹنے کو آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں مجھے کوئی رنگ نظر نہیں آیا، کوئی خواب نظر نہیں آیا. یاد رکھیں ان اعمال کا مقصود کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہواؤں میں اڑیں گے، آپ باکمال ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. ان اعمال کے کرنے سے یہ یقینی بات ہے کہ ہم سدھرنا شروع ہو جائیں گے. یقینی درجے کی بات ہے کہ آپ ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں، دن بدن آپ سدھرتے سنورتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ زندگی میں ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں گے اور اللہ آپ کو اپنی دوستی کا نور عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ محنت ہے اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی. اس وجہ سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، جو اگر میں یہ بات نہ کرتا تو شاید سمجھنا مشکل ہوتا، اب بات سمجھنا آسان ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی اگر بزرگ بننا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، اگر انسان بننا ہے تو پھر میرے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. بزرگ بننے کا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھی کبھی نماز بھی نہیں اور وہ کسی کی کل خانی میں جا بیٹھا اور اتنی لمبی تسبیح پکڑی اور ٹوپی پہن کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور یوں ہاتھ آگے بڑھا کے تسبیح گھمائے گا، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے میں بڑا نیک ہوں، بزرگی دکھا رہا ہے اپنی. تو بزرگی دکھانے کا آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں بے پردہ ہوتی ہیں اور تسبیح پکڑ کے حاجن بن کے بغیر پردے کے باہر جا رہی، مسلسل اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو حاجن بن کے دکھا رہی ہے. تو ایسے بزرگ بننا تو آسان ہے کہ انسان جو ہے وہ شکل نیکوں جیسی بنا لے اور اندر سے وہ انسان منافق اور بے ایمان ہو، کرتوت اس کے ایسے ہوں. تو اس لیے ان اعمال کا اثر یہ ہے کہ انسان بزرگ نہیں انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسانوں کی قدر و قیمت ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے گا، اللہ کا بندہ بن جانا یہ سب سے بڑا منصب ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، آگے کیا ہے؟ أشهد أن محمدا وہ اس عبده. کے بندے. تو معلوم ہوا اللہ کا بندہ بننا بہت بڑا درجہ ہے. تو ان اعمال کی برکت سے ہمیں بندہ بننا نصیب ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اللہ کے بندے بننا شروع ہو جائیں گے. تو پہلا عمل ہے، ذرا سن لیجئے، پہلا عمل ہے استغفار. ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، رو دھو کے اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اے اللہ تیرا مجرم تیرے دربار میں آیا بیٹھا ہے، معافی مانگتا ہے. تو 100 مرتبہ استغفار کرے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم دل میں ندامت اور شرمندگی کی کیفیت تو ہو کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں. اور 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اور دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے یہ محبت کا اور عقیدت کا یہ ہدیہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرے. ان کے احسانات کو کم از کم مانے تو صحیح، ان کی اتباع کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کم از کم ان کے احسانات کے بدلے میں ان کے اوپر درود تو بھیجیں. تو جب بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا تعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بدن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ بندے کو ان کی سنت کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے تو
تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے نبی کی سنتوں سے سجا ہوا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے. تو درود شریف پڑھنے سے یہ محبت رسول نصیب ہوتی ہے. تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت. یہ قرآن اللہ سے دوستی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. قرآن پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے جو کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتا. وہ قرآن پڑھنے سے ہی اللہ کا تعلق ملتا ہے. اگر اللہ نصیب کر دے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے پھر تو کیا ہی بات ہے، مگر نہ فقط اس کی تلاوت کرنے سے ہی انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے. ابھی یہاں پہ مناسبت سے بات آ رہی ذہن میں کہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تو عرب لوگوں میں سے جب کوئی شہید ہوتا تھا تو عجیب معاملہ ہوتا تھا. پورے علاقے میں ایک خوشبو کی لہریں پھیلتی تھی. وجہ کیا تھی کہ وہ محاذ پہ کھڑے ہوئے بھی ان کی زبانیں قرآن سے بند نہیں ہوتی تھی. مسلسل قرآن پڑھ رہے تو تھے تو باقی بھی جہاد کرنے میں اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے آئے ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے جیسا تعلق ان لوگوں کا اللہ سے جڑتا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہوتا تھا. معلوم ہوا کہ اگر یہ امت قرآن کو مضبوطی سے تھام لے تو اس امت کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. مسلمانوں کے گھروں میں کچھ عرصہ پہلے مرد عورتیں بچے بڑے سب جو ہے وہ فجر کے بعد سب قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہوتے تھے. ایک ماحول بنا ہوا ہوتا تھا، گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. اب یہ وہ ماحول نہیں رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اور اگلا عمل ہے صبح اور شام 15-20 منٹ سب سے اپنے دل کو جدا کر لیں، ایک اللہ سے اپنے دل کو جوڑ لیں. یہ 15-20 منٹ کم از کم یہ عمل کرنا چاہیے کہ کسی کا کوئی خیال تک بھی نہ آئے. بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لی مع اللہ وقت، میرا اور میرے رب کی ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک نزول ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا ٹائم بنائے کہ بس وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، درمیان میں کوئی واسطہ تعلق نہ ہو. پانچواں عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اپنے رب کو یاد رکھے. ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا کرتا رہے اور دل سے اپنے یار حقیقی کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اور چھٹا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مضبوط محبت کا تعلق ہو، بہت پیار کا تعلق ہو. شجر سے وابستہ رہ اور امید بہار رکھ. جو ٹہنی جتنی موٹی ہو کے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جتنا زیادہ تعلق اس کا ہوتا ہے پھل بھی اتنا زیادہ اسی ٹہنی پر ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ والوں سے جس بندے کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا اس بندے کے لیے نیک اعمال کے دروازے کھلیں گے. یہ چند ایک اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ان پر عمل کرنا آسان فرمائے. کسی کو اگر لکھے ہوئے یا اعمال چاہیے ہوں تو وہ بعد میں ہمارے ساتھیوں سے لے لیں گے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے دل والے ذکر کی مشق کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے. تمام دوست اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے دنیا جہان سے